الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، گزشتہ آیات میں توحید کا تذکرہ تھا، اللہ کو ایک ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اسی کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کرنا، اس کا تذکرہ تھا، اور اس پر تفصیلی طور پر کل گفتگو کی گئی، جس میں اخیر میں یہ بات بتائی گئی کہ ہر ایک شے اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے، قالن ہو یا حالن ہو، لیکن یہ بات ہے کہ تم ان کی زبان کو سمجھتے نہیں ہو، ورنہ دنیا کی ہر ایک شے اللہ رب العزت والجلال کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ احادیث میں اس کا تذکرہ بکثرت آیا، 2-3 احادیث میں نے کل ذکر بھی کی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں زمینی اور آسمانی چیزیں۔ تو اس طرح ماقبل کی آیات میں توحید کا تذکرہ، اب ان آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہیں بنی اسرائیل کی چند ایک آیات ہیں، اس میں رسالت کا تذکرہ ہے۔ مشرکین مکہ کے انکار رسالت کی 3 وجوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ مشرکین مکہ جو منکر تھے رسالت کے، ان کی 3 وجہ اللہ رب العزت والجلال نے ان آیت میں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی نصیحت سے وہ کوئی اثر نہیں لیتے تھے، اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سناتے ہیں تو ہم آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک ایسا مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو نظر تو کسی کو آتا نہیں، مگر کام بہت کرتا ہے وہ پردہ، کام تو گہرے بادل کا کرتا ہے۔ اور ہم ان کے دلوں پر قرآن کے فہم کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، آگے فرمایا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، اور ہم ان کی دلوں پر قرآن کے سمجھنے کے تعلق سے پردے ڈال دیتے ہیں اور ان کے کانوں پر ڈانٹ لگا دیتے ہیں، لہٰذا ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، کان بہرے ہو جاتے ہیں، اور آنکھیں ان کی ایسی بالکل کور ہو جاتی ہیں کہ قرآن کریم بڑا ہی پرتاثیر کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ جو پردہ ڈالا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی نفرت کی بنیاد پر، اس پردے نے اتنا کام کیا کہ قرآن کریم کتنا پرتاثیر کلام ہے، مگر جو اس سے اوٹ میں ہو جائے اس کو کیا فیض پہنچ سکتا ہے۔
آفتاب، سورج، یہ سارے جہاں کو روشن کرتا ہے، مگر جو تہ خانے میں تمام دروازے اور ساری کھڑکیاں و تابدان بند کر کے بیٹھ جائے تو اس کو روشنی کیسے پہنچ سکتی ہے؟ آفتاب اگرچہ پورے جہاں کو روشن کر رہا ہے، سارے جہاں کو روشن کر رہا ہے، لیکن وہی نا جو اس سے روشنی حاصل کرے گا تو بات خواہ کتنی ہی پرکشش ہو، قرآن کریم تو تاثیری کلام ہے، پرکشش ہو مگر جو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے اس کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ پہلی وجہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یعنی مشرکین، ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور وہ پردہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، وہ پردہ یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اس سے کہ وہ اس قرآن کے مقصود کو، اس قرآن کے مطلب کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دیتے ہیں تاکہ وہ نہ کوئی صحیح بات دیکھ سکے، نہ صحیح بات سن سکے، اور نہ ان کا دل قبول کرے۔ اور یہ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ خود یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم رسالت کو نہ مانیں اور نبی علیہ السلام کو نہ مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ ایک وجہ بیان فرمائی۔ دوسری وجہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں فقط اپنے رب کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ لوگ نفرت سے پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ ایک اللہ کا تذکرہ ان کو ایک آن بھی نہیں بھاتا تھا عزیزو، ایک اللہ کا تذکرہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی لو تو اور ان کا قر اور ان کا تعلق تو بتوں سے لگا ہوا تھا، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کان ہی نہیں دھرتے تھے اور نہ کوئی بات سنتے تھے۔ نبی علیہ السلام ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ اس کو ایک آن بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کی جو دل کی ایک لو تھی وہ تو بتوں سے تھی، ان کا تعلق اور ان کی نسبت اور ان کی قربت وہ بتوں سے تھی، اس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے تھے۔ اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پشت پھیر کر چل دیتے ہیں۔ تیسری وجہ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون، تیسری وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عداوت اور نفرت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں جس مقصد سے وہ لوگ قرآن سنتے ہیں، جس وقت آپ علیہ السلام کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، اور جس وقت وہ باہم سرگوشیاں کرتے ہیں، جس وقت ظالم یہ کہتے ہیں تم ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو، تم ایک مسحور آدمی کی پیروی کرتے ہو۔ اس آیت میں کافروں کی 4 حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون جو آیت ہے، اس آیت میں کافروں کی 4 حالتوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، وہ قرآن کریم فاسد غرض سے سنتے تھے، وہ قرآن میں کوئی اعتراض کی بات ڈھونڈتے تھے تاکہ دوسروں کو گمراہ کر سکے۔ ایک بات تو ان کی یہ تھے، قرآن کریم وہ یہ نہیں کہ دل جمی کے ساتھ سننے، بلکہ ان کا سننا یہ تھا کہ وہ ان کا مقصد غلط تھا، فاسد غرض، فاسد مقصد تھا، اعتراض تلاش کرتے تھے تاکہ دوسروں کو گمراہ کرنے میں آسانی ہو۔ دوسرا، وہ صرف سر کے کانوں سے سنتے تھے، توجہ کے ساتھ نہیں سنتے تھے۔ تیسرا، باہم سرگوشیاں کرتے ہیں، وَإِذْهُمْ نَجْوَىٰ، باہم سرگوشیاں کرتے ہیں کہ قرآن کی بات کیسے ڈالی جائے تاکہ کوئی اس کا اثر قبول نہ کر لے۔ اور چوتھی بات، الا رجلا مسحورا، آپ علیہ السلام پر ایسی الزام تراشی۔ ظالم کہتے ہیں کہ یہ شخص سحر زدہ پاگل ہے، اس کی باتیں دیوانوں کی طرح ہے، اس کی بات نہ سنی جائے۔ تو یہ 4 حالتیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
جس وقت یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں جس مقصد سے یہ سنتے ہیں، اور جس وقت یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں جبکہ یہ ظالم یوں کہتے ہیں کہ تم لوگ محض ایسے شخص کا ساتھ دے رہے ہو جس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا۔ اللہ فرماتے دیکھیے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی الزام تراشیاں، کیسی ببدیاں اور کیسی انہوں نے الزام تراشیاں کی ہے۔ بھلا کوئی جوڑ ہے دیوانے کی کہ اس فصیح و بلیغ کلام میں؟ سو وہ گمراہ ہوئے اور اب وہ راہیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب وہ رسول کی ذات سے عداوت اور نفرت میں اتنی دور چلے گئے تو اب ان کو راہ راست کہاں سے نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیے تو یہ لوگ آپ کے لیے کیسے القاب تجویز کرتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں کہ دیوانہ ہے، مسحور ہے، شہر کردہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، العیاذ باللہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ساری باتوں کی وجہ سے فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ لوگ ایسے گمراہ ہو گئے کہ ان کو سیدھا راستہ نہیں مل سکتا، وہ نہ راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ بات عزیزو اسی وقت اثر انداز ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے، سب لوگوں کے لیے قیمتی جملہ ہے کہ بات اسی وقت اثر انداز ہوتی ہے جب کہنے والے سے عقیدت ہو اور وہ حق کی نیت سے سنی جائے، نہیں تو عزیزو کچھ بھی رکھ دیا جائے، کچھ بھی سنا دیا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک انسان توجہ کے ساتھ میں، دل جمی کے ساتھ اور قبول کرنے کے نیت سے اور سمجھنے کی نیت سے نہ سنے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔